عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے نعت۔ نعت کے لغوی معنی مدح، ثنا اور تعریف کے ہیں۔ نعت کے لغوی معنی مدح، ثنا اور تعریف کے ہیں۔ نعت ایک ایسی صنف سخن کو کہتے ہیں یا نعت ایک ایسی صنف شعر کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے کسی بھی پہلو کی مدح کی جائے، یعنی تعریف کی جائے۔ اس میں حیت کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے کہ نعت موضوعی صنف ہے۔ نعت گوئی کا آغاز درباری رسالت کے ساتھ ہی ہوا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار نبوی کے شاعر تھے۔ انہوں نے متعدد بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نعتیہ کلام پیش کیا اور داد تحسین حاصل کی۔ نمونے کے طور پر یہاں پر ہم اس کے دو شعر آپ کو بتائیں گے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یعنی میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا نہیں، آپ جیسا کسی ماں نے جنا نہیں، آپ بغیر کسی عیب کے بنائے گئے، ایسے بنائے گئے جیسے خود چاہا۔ عربی زبان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بہت سے نعت گو شعراء تھے۔ عربی کے بعد فارسی میں نعت گوئی کا آغاز ہوا اور بڑے بڑے شاعر نعت گو شعراء پیدا ہوئے، جن میں شیخ سعید شیرازی، عبد الرحمن جامی، نظامی گنجوی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ برصغیر میں فارسی نعت گو شعراء میں سے امیر خسرو کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ اس کے بعد پھر اردو زبان میں نعت گوئی کا آغاز ہوا اور بڑے بڑے نعت گو شعراء سامنے آئے۔ مسلمان شعراء کے ساتھ ساتھ غیر مسلم شعراء نے بھی نعتیں کہی ہیں۔ اردو میں میر تقی میر، مولانا حالی، شبلی نعمانی، علامہ اقبال، احمد یار خان، احمد رضا بریلوی کے علاوہ بہت سے نعت گو شعراء کے علاوہ بہت سے بڑے بڑے نعت گو شعراء سامنے آئے اور انہوں نے بہت ہی شاندار نعتیں کہی ہیں۔ تو یہ تو تھی صنف سخن نعت کے بارے میں جانکاری۔